ریان جب آفس پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ یہاں کا آفس وفا کے جانے کے بعد سے ہی تابش ہی سنبھالتا تھا۔ تابش نے اسے ساری تفصیلات بھیج دی تھی۔ وہ اسی کو اب دیکھ رہا تھا جب اس کی گاڑی شاندار عمارت کے سامنے جا رکی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ آفس پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ مجھے ساری تفصیلات بھیج دیں اور یہ بتائیں کہ سیکرٹری کون ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سب کو اپنی سانس پل بھر میں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سر وہ آنے والی ہیں، آج تھوڑی لیٹ ہو گئی ہیں، کسی نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا تھا۔ حد ہوتی ہے ویسے لاپرواہی کی، آج میرا پہلا دن ہے اور وہ آج ہی لیٹ آئیں۔ وہ آئیں تو ابھی میں جاب سے نکالتا ہوں انہیں، وہ غصے سے کہتا ہوا لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ توبہ ہے یار، اتنے غصیلے، تابش سر تو اتنے سویٹ تھے۔ کسی ورکر نے ڈرتے ڈرتے کمنٹ پاس کیا۔ یہ تو طے تھا کہ اس نے آتے ہی اپنا روب سب پر قائم کر لیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ سیکرٹری کی آواز پر اس نے گہری سانس لے کر اندر اٹھتے غصے پر قابو پانا چاہا۔ اسے آج یوں دیر سے آنے پر کنول کی بھی یاد آئی تھی۔ یس کم ان، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آفس تشریف لے آئی۔ طنز میں ڈوبا پہلا نشتر اس نے پھینکا تھا۔ I'm sorry سر۔ ریان کو یہ آواز سنی سنی سے محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر کچھ چونک کر اسے دیکھا اور کہا تم؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی اور تعجب سے اسے کہا تھا۔ سامنے کھڑا وجود بھی شاید اتنا ہی شاکڈ ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں کو مسل کر ریان کی موجودگی کا یقین کرنا چاہا۔ کیسے ہو ریان؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیات میں بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اندلیب؟ وہ بھی خوشی سے بولا تھا۔ میں بھی بہت خوش، اتنے عرصے باتوں میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے ریان۔ خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ریان نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، ریان نے بھی سچائی سے کہا تھا۔ ویسے بہت بدل گئے ہو تم، شکل سے بھی اور فطرت سے بھی، اندلیب نے بیٹھتے ہی اس سے شکوہ کیا تھا۔ ہاں بالکل صحیح کہا، لیکن تم یہاں کیسے؟ ریان نے ہنستے ہوئے بات کا رخ بدل دیا تھا۔ ارے میں تمہاری پی اے ہوں اور مجھے 5 ماہ ہو چکے ہیں جوائن کیے ہوئے، اندلیب نے مسکرا کر بتایا۔ واہ، یعنی قسمت نے ہمیں یوں ملوانا تھا۔ اور علیزے، آسام، آنسا لوگ کیسے ہیں؟ رابطہ ہے سب سے؟ وہ اب اپنی باقی دوستوں کا پوچھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، سب سے رابطہ ہے، تم نے تو خود ہی رابطے ختم کر دیے تھے، اندلیب نے اسے شکوہ کیا۔ ہاں یہ تو ہے، ریان نے کہا تو اندلیب نے سر ہلا کر پوچھا، تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں، ریان نے فوراً انکار میں سر ہلایا تھا۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وفا کیسی ہے؟ اندلیب نے بھی مسکرا کر بات کا رخ بدلا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ریان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں اندلیب تم ایسا کرو کہ مجھے فائل دے دو آج کی۔ اس کا انداز صاف بات بدلنے والا تھا۔ اندلیب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور اس کا کترانا گواہ تھا کہ وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں درد کو وہ جان چکی تھی، اسی لیے فائل سے تھماتے وہ اٹھ گئی، اور ریان جانتا تھا کہ وہ پوچھ کر ہی دم لے گی۔ وہ اس کی کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کی دوست تھی۔ وہ لوگ ہبا کے گھر کی طرف آ چکے تھے۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا انہیں۔ رامس نے گھر کے باہر بیل بجائی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ رامس نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے ان سب کو اندر جانے دیا۔ بوا ان کو اپنی ہمراہی میں وسیع اور جدید طرز کے لاؤنج میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ ان لوگوں نے پھل اور بکے لائے تھے اس کے لیے۔ تبھی ہبا کی ماما نے آ کر سلام کیا۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت اچھی اور پرشفیق ہستی لگ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں سے خوش دلی سے ملی تھی۔ تبھی کنول نے پوچھا، آنٹی ہبا کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اب وہ بالکل ٹھیک ہے بیٹا۔ بوا جی آپ جائیں، بلا لائے ہبا کو۔ انہوں نے مسکرا کر بوا سے لوازمات کی ٹرالی لیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ آنٹی ان سب کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو بس ہبا کو دیکھنے آئے تھے۔ حزیمہ نے ان کو دیکھ کر کہا،
ارے بچے، یہ تو کچھ بھی نہیں، بس روٹین کی چیزیں ہیں۔ اس کا گال سہلا کر اس نے پیار سے کہا تھا۔ ان کو خزیمہ بہت اچھی لگی تھی۔ ہبا کی چوائس پر انہیں ٹوٹ کر پیار بھی آیا تھا۔ ہبا بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بے پرواہ سے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئی، مگر سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر پل بھر کو اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی جا کر کنول کے گلے لگی۔ ایک دوسرے سے مل کر تینوں بہت جذباتی ہو رہی تھی، اور رامس بھی اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ کنول نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دل پر برچیاں چلی تھی۔ اس نے اسی لیے تو نمبر تبدیل کیا تھا کہ وہ لوگوں سے رابطہ نہ کر پائے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دراصل فون ٹوٹ گیا تھا میرا، ہبا نے فوراً بہانہ بنایا تھا۔ تبھی رامس نے زبان کھولی اور کہا، ہبا تم اب بس ٹھیک ہو تو کالج جوائن کر لو نا اب۔ وہ صرف شاہینہ بیگم کی وجہ سے خاموش تھا کہ ان کے سامنے اس کا امپریشن خراب نہ ہو۔ ہاں ہبا، ویسے بھی اسٹڈی کا بہت حرج ہو چکا ہے، کنول نے بھی کہا تو وہ بولی، نہیں یار، دراصل میں یہ سال سکپ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے ایک دھماکہ کیا تھا۔ تینوں کو گویا جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ رامس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم تو کہتی تھی کہ تمہارا ہمارے بنا ایک لمحہ نہیں گزرتا، تو پھر اب یہ کیوں؟ کنول نے بھی غصے سے کہا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو ہم تم سے کبھی بھی بات نہیں کریں گی، اینڈ آئی مین اٹ، حذیمہ نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ تبھی رمیز لاؤنج میں داخل ہوا اور اس نے سب کو سلام کیا۔ رامس مسکرا کر اٹھا اور اس سے بغل گیر ہوا۔ وہ حذیمہ کو گھر بار دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا۔ گڑیا، کچھ خدمت بھی کی ہے اپنے دوستوں کی یا بس سر ہی کھجا رہی ہو؟ رمیز ہبا کے پاس بیٹھے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہبا نے منہ سے بنا کر کہا۔ اچھا سوری، مذاق کر رہا ہوں، لنچ کا وقت ہے تو بوا آپ کھانا لگوا دیں سب کے لیے۔ رمیز نے بوا کو اشارہ کیا تو حذیمہ نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں پلیز، ہم گھر جا رہے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ نو فارمیلٹیز میڈم، ویسے بھی آج ہم کتنے دن بعد اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہبا نے اسے گھور کر کہا۔ تبھی کنول نے بھی اٹھ کر اسے کہا، ہبا کافی ٹائم ہو چکے، ہم نے جانا بھی ہے۔ نہیں، چپ، سب چپ، کھانا تیار ہے اور کوئی دیر ویر نہیں ہوئی۔ ہبا نے اسے بھی گھورا تھا۔ حذیمہ نے کنول کو دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا، کیونکہ ہبا کی ضدی طبیعت سے وہ دو لوگ آشنا تھی۔ آئی ایم سوری، مگر میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ میری بہن کا آف ٹائم ہے اور آج ڈرائیور بھی چھٹی پر ہے، تو مجھے اسے خود ہی پک کرنا ہے۔ رامس معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہو یار، تھوڑی ہی دیر کی تو بات ہے، ہبا نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ بولا، نہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ بیٹا ہمیں اچھا لگتا کہ اگر تم بھی ہمیں جوائن کر لیتے تو۔ شاہینہ بیگم اس کی ساری عادتوں سے ہبا کی زبانی واقف تھی۔ آئی ایم سوری آنٹی، مگر اگلی بار صحیح، انشاءاللہ، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ پھر اس نے حذیمہ اور کنول سے پوچھا، تم لوگ کیسے جاؤ گی؟ ڈونٹ وری، میں ان کو ڈراپ کر دوں گا۔ رمیز کی تو گویا اللہ نے جیسے دل کی بات سن لی تھی۔ اس نے فوراً رامز سے کہا کہ وہ ان کو ڈراپ کر دے گا۔ تب اس نے کہا، چلے ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ۔ وہ ہبا کو ایک نظر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لنچ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ رمیز نے حذیمہ کو نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ لنچ سے فارغ ہو کر چائے سے لطف اندوز ہوئی اور پھر انہوں نے واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اگر بھائی نے واپس آفس نہ جانا ہوتا تو میں ضرور جاتی تم لوگوں کے ساتھ۔ ان سے ملنے کے بعد ہبا نے مسکرا کر کہا تھا، اچھا لگا آپ لوگوں کو یہاں دے کر بیٹا، آتے رہی گیا۔ رمیز نے مسکرا کر کنول سے کہا، وہ آج دل میں بہت زیادہ خوش تھا۔ شور بھائی، آپ بھی ضرور آئیے گا ہمارے گھر۔ کنول نے بھی مسکرا کر اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہاں ضرور، اگر آپ لوگ بلائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے، حذیمہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ تبھی شاہینہ بیگم نے ان دونوں کی جانب 2 شاپر بڑھائے تھے۔ آنٹی یہ سب کیا ہے؟ حذیمہ نے ناسمجھی سے کہا تو وہ بولی، کچھ نہیں بیٹا، بس یہ تھوڑے سے گفٹس ہیں، تم لوگ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو نا، اس لیے۔ آنٹی پلیز، اس سب کی ضرورت نہیں ہے نا،
حذیمہ نے فوراً انکار کیا۔ ہمارے درمیان تکلف نہیں یار، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہبا نے دونوں کو گھورتے ہوئے شاپر گاڑی میں رکھوا دیے تھے۔ چلو تم آگے بیٹھ جاؤ، ہبا نے حذیمہ کو اشارہ کیا تھا۔ ٹرسٹ می، میں ایک بہت شریف انسان ہوں۔ حذیمہ کو جھجکتا دیکھ کر رمیز نے معصومی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ لوگ چلی گئی تو ہبا نے مسکرا کر ماں کو دیکھا تو وہ بولی، حذیمہ بہت اچھی ہے بیٹا۔ انہوں نے ستائشی انداز میں کہا تو ہبا نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ہاں ماما، حذیمہ بہت اچھی ہے، مگر کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ کہاں سے لاؤں گی میں وہ الفاظ جس سے ماما اور بھائی کو بتا سکوں کہ حذیمہ ان دونوں کی نہیں، حذیمہ تو ہادی کی ہے۔ آنسو کو غیر محسوس انداز میں پہنچتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر یہ باتیں دل میں سوچی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ ریان اتنا بدل گیا؟ اندلیب اپنی کرسی پر بیٹھے اوپر سوچ انداز میں ہاتھ ٹھوڑی پر رکھ کر سوچ رہی تھی۔ وفا کے ذکر سے ریان کو کتنی محبت تھی وہ جانتی تھی، مگر آخر ایسا کیا ہوا کہ آج اس کے وفا کے ذکر پر بات ہی بدل دی اس نے؟ اپنے لب کاٹتے ہوئے بہت فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ پوچھ تو میں لوں گی چاہے جیسے بھی کر کے۔ وہ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگی تھی۔ کہاں جا سکتی ہیں یہ دونوں؟ ہادی کو جب ڈرائیور نے بتایا کہ وہ دونوں ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ خود بھی کالج سے ہو کر آ گیا تھا۔ اب پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا سوچ بچار کر رہا تھا کہ کیا کرے، جب ہی اس کی نظر گھر کے باہر کھڑی ہوتی گاڑی اور اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی حذیمہ پر پڑی۔ وہ ساکت سا دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اس کو واضح نظر آ رہے تھے۔ رمیز کو آج کا سفر بہت حسین لگا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ وہ کافی ہنس مکھ تھا۔ حذیمہ بھی ہنس کر اس سے بات کر رہی تھی۔ گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی۔ اگر آپ اندر چلتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا۔ حذیمہ نے مسکرا کر رمیز کو اندر آنے کی دعوت دی۔ نہیں آج بالکل نہیں، کیونکہ میری بہت ضروری میٹنگ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ وہ عادتاً نرمی سے بولا۔ اوکے شور۔ وہ مسکرا اٹھی تھی جب رمیز نے رکنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری سائڈ سے جا کر پہلے کنول اور پھر حذیمہ کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ عورتوں کو عزت دینا جانتا تھا۔ ان دونوں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بھی بڑھ گئی تھی۔ یا اللہ! رمیز نے مسکرا کر اپنی گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر گاڑی ریورس کرنے لگا۔ وہ لوگ گھر کے اندر آئی تو ہادی انہیں لاؤنج میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا سرخ چہرہ اور لال آنکھیں سخت تاثرات دے کر وہ دونوں پل بھر کو ڈر گئی تھی۔ سارا زیدی اور میدت آج بازار گئی تھی اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کمل تم روم میں جاؤ۔ ہادی نے انگلی کے اشارے سے بنا دیکھی اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چند پل حذیمہ کو دیکھ کر اس کا سر ہلاتے ہی چلی گئی تھی۔ ہادی، وہ ہبا بیمار تھی تو اس کے گھر گئی تھی ہم دونوں۔ حذیمہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی تھی۔ کس کے ساتھ واپس آئی ہو تم؟ اس کا لہجہ پتھروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ حذیمہ کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ وہ بھائی تھا اس کا، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ تم نے گھر سے گاڑی نہیں منگوائی، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس سے باس پر اس پر اتر آیا تھا۔ حذیمہ نے اپنے خشک ہوتے گلے کو تھوک سے تر کیا اور اسے دیکھا۔ وہ ان کی ماما نہیں مان رہی تھی اس لیے زبردستی بھجوا دیا۔ اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ اچھا، اور تم فرنٹ سیٹ پر کیوں بیٹھی؟ یہ ایک اور سوال تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں؟ کمل بھی تو بیٹھ سکتی تھی نا فرنٹ پہ، تم کیوں؟ وہ غصے سے چلا کر بولا تھا۔ ہادی، آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ تو میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے کانفیڈنٹ پر حذیمہ۔ وہ غصے سے دھاڑا تو حذیمہ بھی رو پڑی۔ میرے سامنے مت رو، تم جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ ہلکے بل چلایا تھا۔ رمیز کی پیام دیتی نگاہیں اسے پاگل کر رہی تھی اور حذیمہ کا چہرہ تو خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر تم کیوں بیٹھی مجھے یہ بتاؤ۔ ہاں،
یہ ایک اور سوال تھا۔ وہ جواب میں خاموش رہی کیونکہ وہ شاید لاجواب تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بارے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ اس کی نشیلی آنکھوں سے آج غصے کی وجہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ خزیمہ کو تو اب اس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ ہادی ایم سوری نا، مگر وہ ہمارا ڈرائیور تو نہیں تھا کہ ہم دونوں پیچھے بیٹھ جاتی۔ لب کاٹے اس نے کمزور سی دلیل سے اسے قائل کرنا چاہا، اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، مگر وہ تمہارا باپ، بھائی یا شوہر بھی نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی۔ وہ اس کی بات سن کر مزید غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس رمیز کا جا کر گلا ہی دبا دے یا حسیمہ کو اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ ہادی آپ اتنے کیوں کنزرویٹر ہو رہے ہیں؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ نہ سمجھ تھی کہ اسے کیسے سمجھائے۔ تم جانتے ہی کب سے ہو ہیبا کو، اس کے بھائی کو، کہ ان کے گھر چل پڑی، اور وہ بھی بنا بتائے؟ اور کیا تم اندھی ہو جو تمہیں اس کی آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آیا؟ تلخ لہجے میں کہتے ہادی نے آخر میں اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ تو وہ بول اٹھی، ہادی پلیز بس کریں۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کے آنسو گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ کیا بس کروں میں؟ ہاں میں نے خود اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے۔ بات کرتے اس نے اپنی زبان کو خود ہی کنٹرول کیا تھا۔ اس سے آگے وہ بول نہیں سکا تھا کیونکہ اس کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ ہادی اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور شرم آتی ہے آپ کی گھٹیا سوچ پر مجھے۔ حسیمہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر آنسو پہنچتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عزت؟ جب تمہیں عزت نظر آ گئی تو محبت کیوں نہیں؟ ہادی کی آواز پر حسیمہ کے قدم لڑکھڑائے اور وہ چونک کر پلٹی اور اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یار حسیمہ، تم اس کی آنکھوں سے چھلکنے والی محبت کو خود نظر انداز کر کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو تم۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا اور حسیمہ کو اپنا بوجھ پاؤں پر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہادی کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں کیا کچھ کہہ گیا تھا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ الفاظ ہی کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں اور جوڑ بھی سکتے ہیں۔ پھر حسیمہ سے بھی وہاں سے کھڑا نہ ہو پایا اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شام میں کنول حسیمہ کو بلانے گئی تھی، مگر اس نے کھانا کھانے کے لیے انکار کر دیا۔ ہادی کے بدلے ہوئے انداز نے اسے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا۔ کیا ہادی بھائی نے اسے ڈانٹا ہے؟ کیا میں ان سے پوچھوں؟ نہیں، یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ خود سے ہی سوال و جواب کر رہی تھی۔ اس نے ڈنر لگایا تبھی تابش آ گیا تھا۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ جی ہادی بھائی تو مدد آپ ہی لوگوں کو لینے گئے ہیں شاید۔ وہ لوگ ماموں کے گھر چلی گئی تھی اور حسیمہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھوک نہیں۔ اس نے مختصر بتایا تو وہ بولا، چلو ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈنر۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ تابش نے دیکھا کہ وہ گم سم سی تھی، کھانا بھی غائب دماغی سے کھا رہی تھی۔ تابش نے اسے آفس آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ریان اس پر جاتے جاتے ایک احسان کر گیا تھا کہ وہ جب تک اپنی سٹڈی مکمل نہ کر لے اسے آفس سے چھٹی مل گئی تھی۔ تابش نے اسے یوں کھویا کھویا دیکھ کر کچھ سوچ کر پوچھا، کیا ریان کی یاد آ رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر کنول نے سٹ پٹا کر فوراً انکار میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی تو اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ریان اس کا شوہر بھی ہے۔ دیکھو کنول، زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ آتے رہتے ہیں، مگر نا امید کبھی بھی مت ہونا۔ وہ بہت جلد لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ تابش نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ کنول نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ اٹھائے اپنی لاڈلی کو بھائی، اس نے ٹک کر بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ رے کرتی رہی گھر جانا ہے۔ مدن نے گھر آتے ہی ردا کو تابش کی طرف بڑھایا مگر وہ کنول کی طرف لپکی تھی۔ سب کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ آئی۔ ارے واہ، چچی سے پیار زیادہ ہو گیا ہے، سارا زیدی پاس بیٹھتی مسکرا کر بولی۔ مدت اور تابش نے سر ہلایا تھا، کنول بھی اسے پیار سے چوم رہی تھی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، چچا اتنا لاڈلا ہے تو چچی بھی لاڈلی ہوگی نا، تابش نے مسکرا کر ردا کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اور یہ ہادی اور حسیمہ کہاں ہیں؟
کھانے پر نہیں آئے؟ سارا ضدی نے ان دونوں کو آگے پیچھے نہ پا کر پوچھا تھا۔ ہادی تو غالباً آپ لوگوں کو لینے گیا تھا اور حسیمہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، تابش نے بتایا۔ کیا مطلب؟ جناب کو کال کی تو بزی کر دیا اور ٹیکسٹ کیا کہ ڈرائیور لینے آ رہا ہے، جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے مدت نے بتایا۔ اچھا، ہو سکتا ہے پھر دوستوں کے ساتھ ہو، تابش نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں بھائی، اسے کال کرو، اتنی دیر تو باہر ٹکنے والا نہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں، سارا زیدی نے فکر مندی سے کہا۔ پریشانی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ارے میری کیوٹ سی خالہ، میں نے کہاں جانا ہے، یہی ہوں آپ کے پاس۔ تبھی ہادی مسکرا کر وہاں آتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے آتے ہی سارا زیدی کی گود میں سر رکھا، وہ ابھی بھی باہر سے آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ بدت نے گھورتے اسے پوچھا تھا۔ دوستوں کے ساتھ تھا یار، آ گیا ہوں اب۔ اس نے فوراً بہانہ گڑا تھا، ورنہ وہ تو بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ کس بات پر ہے۔ ہادی بھائی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، اسے آتے دیکھ کر کنول نے کہا۔ نہیں تھینک یو۔ اس نے انکار میں سر ہلایا تو سبھی پھر باتوں میں مگن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اب سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا تو ہادی نے حزیمہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا میں اوور ریئیکٹ کر گیا؟ ہادی کو بے چینی ہوئی تو اس نے حزیمہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ابھی بھی جاگ رہی ہوگی اور رو رہی ہوگی۔ اپنے لہجے اور الفاظ کی سختی کا اندازہ اسے بھی ہو چکا تھا۔ ایسی کیا ٹینشن ملی ریان کو جس نے اسے اس حد تک بدل کر رکھ دیا ہے؟ لبوں پر اداس اور پھیکی مسکراہٹ، حد درجہ سنجیدگی، اداس آنکھیں۔ یہ تو وہ ہنس مکھ شریر ریان تو کہیں سے نہیں لگ رہا جو سب کی بینڈ بجا دیتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی سنجیدہ بندہ ہے جس سے بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑے۔ کیا میں اس سے پوچھوں؟ کیا کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے؟ اندلیب سوچوں میں گم اسی کے متعلق سوچ رہی تھی جب ریان اسے بلاوا بھیجا تو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں سگریٹ کی بدبو نے اس کو خوش آمدید کہا تھا۔ تو مسٹر ریان زیدی، تم وہی ہو نا جو سگریٹ پینے پر لوگوں کو ذلیل کیا کرتے تھے؟ آج تم خود… وہ کوئی طنز نہیں کر رہی تھی بلکہ عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ریان نے سر ہلایا تھا اور اسے پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں اندلیب، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر الجھن کا شکار ہو چکی ہو۔ تمہارے ذہن میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اندلیب نے بھی سر ہلایا تھا۔ پتہ ہے یہ سگریٹ، یہ مجھے سکون دیتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی تو اندلیب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے اگر تمہیں معلوم ہو گیا نا کہ میری زندگی میں کیا کیا ہوا ہے تو تم یقین نہیں کرو گی، تم رو پڑو گی۔ وہ اذیت ناک لہجے میں بولا، آواز اور لفظوں سے ہی درد چھلک رہا تھا۔ دیکھو ریان، بتا دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اندلیب نے بھی دکھ سے کہا۔ نہیں، کبھی کبھی بتا دینے سے دکھ بڑھ بھی جاتا ہے۔ ہمارا درد، ہمارا بوجھ صرف ہمارا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تسلیاں بھی ڈھونگ ہوتی ہیں اندلیب۔ اس کے جواب پر اندلیب خاموش ہوگی۔ لیکن میں تمہیں سب بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو، اور میں واقعی سہتے سہتے تھک کر چور ہو چکا ہوں یہ سب۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر تمہید باندھی۔ ہاں تو بتاؤ نا، میں سن رہی ہوں تمہیں۔ وہ دل ہی دل میں سب ٹھیک ہونے کی دعا مانگتے ہوئے بولی تھی۔ میں وفا سے شدید محبت کرتا تھا، بلکہ کرتا ہوں اندلیب، مگر وہ مجھے اس منجھدار میں، اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ دکھ سے کہتے اسے سر ہاتھوں پر گرا دیا اور اندلیب نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ سخت مزاج انسان نہیں بلکہ کوئی ہارا سا، کمزور سا، حالات کا مارا سا بندہ لگ رہا تھا اسے۔ آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے وفا نے میرے نمبر پر کچھ میسیجز کیے جن میں کچھ یہ تھے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں، تم ایک دھوکے باز انسان ہو، میں نے تمہیں کئی بار ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، اس کی سزا میں تمہیں دوں گی، اب تم مجھے کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس نے درد بھری آواز میں بتایا، اور اس کی کامتی ہوئی آواز اندلیب کا دل بھی چھین رہی تھی۔ تو کیا تم کسی لڑکی کے ساتھ کبھی باہر ملے ہو جس سے یہ وفا کو یہ غلط فہمی ہوئی؟ اسے خاموش دیکھ کر اندلیب نے سوال کیا۔
ایک بار، اور وہ بھی میری کلائنٹ تھی۔ اندلیب، محبت کرنے والے تو یقین کرتے ہیں نا، ساری دنیا شک کرے مگر جو محبت کرے اسے تو یقین کرنا چاہیے۔ یقین نہیں تو پھر محبت کیسی؟ کیسا پیار؟ خیر آگے کی بات تو سن لو۔ آہستگی سے درد بھری آواز میں کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور الفاظ ترتیب دینے لگا۔ اندلیب نے اس کی آنکھوں میں درد پھیلتا ہوا محسوس کر لیا تھا۔ کرب اس کے چہرے پر تھا اور وہ اس پر اپنی زندگی کی کتاب کھولنے لگا تھا، اس پر اپنا آپ عیاں کرنے لگا تھا۔ ساری بات سن کر اندلیب بھی ہچکیوں سے رو پڑی۔ ریان، مجھے تو ایک لفظ بھی نہیں مل رہا جس سے میں تمہیں تسلی دے سکوں یار، یہ سب کیسے؟ اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے اندلیب نے دکھ سے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں اندلیب، کیونکہ تسلیاں بھی اب مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولا، ریان تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا مگر کنول تو بے قصور ہے نا یار، وہ تو دکھوں کی ماری لڑکی ہے، تمہیں اس کے ساتھ اتنا غلط نہیں کرنا چاہیے۔ اندلیب نے کنول کی حمایت کی تھی، اب کنول ہی تھی جو ریان کو سنبھال سکتی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں اندلیب، اسی لیے اسے بہت جلد میں چھوڑ دوں گا تاکہ وہ کسی اور اچھے انسان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا، تو وہ اچھا انسان تم کیوں نہیں بن جاتے ریان؟ اندلیب نے حاضر جوابی سے پوچھا۔ یار میں اسے وہ سب نہیں دے سکتا نا جو اس کے خواب ہے، جو اس کے سپنے ہیں میں پورے نہیں کر سکتا۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے رنجیدگی سے بولا تھا۔ ریان دیکھو، خواب نہیں بس حقوق پورے کرو۔ تم اگر سوچ رہے ہو کہ کوئی اس کو اب خوش رکھے گا تو ایسا ہرگز نہیں، یہ تم غلط سوچ رہے ہو، کیونکہ طلاق ایک ایسا کلنک ہے جس میں سارا قصور بھلے مرد کا ہو مگر الزام عورت کے سر پر ہی آتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی پاک باز کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی مرد اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا کہ وہ کسی طلاق یافتہ عورت کو کھلے دل سے قبول کرے۔ اندلیب اسے اپنے معاشرے کی تلخ حقیقت بتا رہی تھی۔ ہاں تو کوئی عورت اتنی اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ مجھ جیسے مرد کو کھلے دل سے قبول کر لے؟ ریان نے بھی اس سے پوچھا۔ ریان وہ کوئی عورت نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے۔ عورتوں کا ظرف واقعی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کو اپنا خون بھی معاف کر سکتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہیں، اور وہ تو تمہاری بیوی ہے، وہ تمہارے ہر عیب کو اپنا عیب کہہ دے گی۔ ایک بار، صرف ایک بار اپنا آپ اس کے سامنے کھول دو تم۔ دلیپ نے اسے سمجھایا تھا، کبھی کبھی کوئی اتنا الجھا ہوتا ہے کہ اسے تھوڑا سا سلجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پہلے جیسا ہو جاتا۔ ریان بھی بس ایسا ہی الجھا ہوا تھا۔ نہیں انتلیب، یہ آسان نہیں، مجھ سے تو یہ ہرگز ہو نہیں پائے گا۔ ریان نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور دکھ سے بولا تھا، دیکھو تم نے اگر شادی آنٹی کے دباؤ میں آ کر کی تھی تو جب تم اسے چھوڑو گے تو کیا آنٹی کو دکھ نہیں ہوگا؟ اس نے ریان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں بتاؤ نا مجھے، ریان نے بے بسی سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، دیکھو تم اسے ابھی آزاد مت کرو، اس کی ماسٹر مکمل ہونے تک انتظار کر لو۔ اگر اس دوران بھی تمہارا دل اس کی طرف نہ مڑا تو پھر وہی کرنا جو تمہارا دل کرے۔ وہ سمجھداری سے بولی تو ریان نے کہا، یہ تو خود غرضی ہوئی نا؟ تو یہ جو تم اب کر رہے ہو یہ بھی تو خود غرضی ہے نا؟ دلیپ نے ہلکی سی خفگی سے اسے کہا، یار تم سمجھتی کیوں نہیں، میں وفا کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا نا۔ ہاں تو ٹھیک ہے مت دو، مگر تم اسے اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ تو دے دو۔ دلیپ نے اسے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ اس کے دل میں میرے لیے جذبات کبھی بھی جنم ہی نہ لے۔ ریان نے بے بسی سے کہا تو وہ بولی، دیکھو ریان تم اپنی من مانی کرنے والے انسان ہو، ایک بار ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا کہ دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوب ہی جاتا ہے۔ دلیپ یہ کہہ کر چلی گئی اور وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا مگر اس کا دماغ اب منتشر ہو چکا تھا۔ میرا سکون یہی ہے کہ بے سکون رہوں، میرا سکون یہی ہے کہ بے سکون رہوں، میرے لیے نہ پریشان ہوا کرے کوئی۔